سب کچھ ہمارے اللہ کے لیے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں۔ انشاءاللہ میری عبادت وہ بھی اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، نمازیں اللہ کے لیے۔ میں چیک کروں میرے معاملات کیسے ہیں، ہر لحاظ سے اپنا جائزہ، عبادات میں بھی اخلاص، معاملات میں بھی مخلص ہو جائے۔ نمازیں چیک کریں بھائی، ماشاءاللہ رمضان میں تو اچھی رہی، اب رمضان کے بعد کیا کیفیت ہوگی؟ بھائی جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھی جاتی ہے، یہ مقبول نماز ہوتی ہے۔ اور چیک کرنا ہے میرے اندر، میرے گھر کے اندر کوئی بے نماز تو نہیں۔ انشاءاللہ اس پر استقامت اختیار کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ، صبح و شام کی اذکار، جس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے۔ آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہم سب سے زیادہ نافرمانی، بغاوت، سرکشی، حکم عدولی کس کی کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اللہ کی قدر کو جانا ہی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے، تمہیں اللہ کی عزت اور توقیر کا پتہ نہیں۔ تو بھائی اللہ سے جڑو ہر معاملے میں، اور یہ عبادات اللہ سے جوڑ دیتی۔ فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے معاملات کی بھی اصلاح، آپ کا کاروبار ٹھیک، لین دین ٹھیک، وعدے کی پاسداری کر، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی تو نہیں کرتے، ہر معاملے میں اپنی اصلاح کرتے۔ تو بھائیو اس پر بھی توجہ، اخلاقیات پر بھی، میرا اخلاق ٹھیک۔ ایک بندہ بڑا نیکوکار، پرہیزگار، تہجد گزار، سب کچھ ہے، لیکن اس کی زبان ٹھیک نہیں، تو میرے بھائی اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لوگوں کو تانے دینے دیتا، غیبتیں کرتا رہتا ہے، چغلیاں کرتا رہتا ہے، کیا فائدہ اس کو؟ اخلاق یہ میزان میں سب سے بھاری عمل میں، میزان میں خوش اخلاقی ہے۔ تو اس لیے خندہ پیشانی سے پیش آنا، مسکرانا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ اچھے اخلاق کی علامت، اس کو اپناؤ۔ اور بھائیو آپ کے پاس دین ہے، لیکن اس دین کا علم بھی تو سیکھو نا۔ دین ہے کیا؟ ابھی تک ہمیں دین نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے معاشرے بے دینی پر ہیں، جاہلیت بہت زیادہ ہے، شرک بہت ہے، خرافات بہت ہیں، بدعات اور رسومات بہت ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لوگ اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا اللہ کے رسول کو نہیں مانتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو علم بھیجا، آج اس علم کو پڑھنے سے ہم کتراتے ہیں، اپنے بچوں کو دنیاوی علوم سے آراستہ کرواتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ 2-3 سال کا پکڑتے ہیں، اس کو پلے گروپ میں داخل کروا دیتے ہیں۔ بھائی اس کو اللہ کی پہچان کرو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے وہ اس بات کو جانے کہ اس کا الہ کون ہے، معبود کون ہے، رب کون ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں ہم؟ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، بڑی بڑی جاب، عہدے حاصل کر لیے، لیکن دین کے مسئلے پر دین فہمی، قرآن فہمی ہے ہی کوئی نہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی بنیاد بتائی ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، یہی علم ہے، یہی وحی ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے۔ آج اس رمضان میں اپنا جائزہ لیجئے، یہ بہت بڑا مقصد تھا، کیا ہم نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا؟ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے ساتھ تعلق۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ کہتا ہے قرآن کو سمجھو، قرآن پہ غور کرو، قرآن تم سے چاہتا کیا ہے؟ قرآن تمہاری زندگی ہے، قرآن کلام الہی، قرآن قیامت تک معجزہ ہے، قرآن تمہاری مصیبتوں، تکلیفوں اور جو تم پریشان رہتے ہو تمہیں قلبی اطمینان دینے والی کتاب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ قرآن مجید، سفارش کرنے والی، قیامت والے دن شفاعت کرنے والی کون سی کتاب؟ یہ قرآن۔ یہ کتنی اس کی صفات ہے اس قرآن کی، کیا اس صفات سے ہم کچھ حاصل کر رہے ہیں؟ ہمیں کتنا قرآن کا پتہ ہے؟ ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں، پیچھے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ آج کیا موضوع تھا قرآن؟ آج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ مجھے پتہ چلا
اگر تو پتہ چلا تو الحمدللہ بڑی اچھی بات، اگر نہیں پتہ چلا تو بھائیو سوچو، قرآن میں عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، طہارت، وراثت، سارے مسئلے ہیں، کیا مجھے تو اس کی دلیل آتی ہے؟ کون سی صورت ہے، کون سی آیت؟ کیا میرے بچوں کو پتہ ہے؟ کتنا تعلق ہے؟ آج بچوں سے کرکٹروں کے نام پوچھ لیں، فلمی اداکاروں کے نام پوچھیں، ساری دنیا کی شخصیات کا ان کو پتا ہوگا، لیکن اپنے قرآن کے اندر عبادات کا پتہ نہیں۔ بھائی قرآن سمجھنا ہے، آج یہ میں نصیحت کر رہا ہوں آپ کو، پڑھیں ضرور، جب سمجھیں گے تو پڑھیں گے نا، خالی پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر آپ کی زندگی تبدیلی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ایک آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا اور سیکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بھی دین ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے ادھر ادھر نہیں جانا، کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، ان کی ایک ایک ادا، ان کی ایک ایک سنت، ان کے ایک ایک عمل کو اپنا عمل بناؤ، ان کے ساتھ اپنی زندگی کو میچ کرو تو پھر کامیابی ملے گی۔ مخالفت کرو گے، نبی کی مخالفت میں کیا ہوگا بھلا؟ اللہ کی ناراضگی، اور نبی کی اطاعت میں کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو پھر اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اور اگر تم مخالفت کرو گے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ ہدایت کے بعد، ایمان کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو اور راہوں کو اپناؤ، مرضیوں کے پیچھے چلو، شہوات کے پیچھے چلو، یاروں دوستوں برادریوں کی باتوں کو مقدم جانو، اللہ کتنا غصے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو جدھر لگا ہے لگا رہے، اور نصرہ جہنم، تیرا ٹھکانہ جہنم ہو۔ اس لیے بھائیوں سیرت کی طرف آئیں، خود بھی سیرت کا مطالعہ کریں، ایک ایک حدیث اللہ کے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے جو اعمال کیے مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ میں ساری زندگی بی ایس، ایم ایس، ایم فل، پی آئی ٹی، انجینئرنگ، بڑی بڑی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لے لیتا ہوں، اللہ کے نبی کی ایک شخصیت کو پڑھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں، مجھے حدیثوں کا پتہ نہیں، رسول اللہ کی نماز کیسی تھی، رسول اللہ کا روزہ کیسا تھا، رسول اللہ کے روزے شب کیسے بسر ہوتے تھے، ان اداؤں کو کیوں نہیں میں پڑھتا، کیوں نہیں میرے پاس ہو؟ فیس بک کے لیے، چیٹنگ کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، موبائل کے لیے، ساری رات بڑا وقت ہے اس کے لیے وقت۔ یہ ستم ظریفی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں لیکن جہلیت ہے، بڑے بڑے لوگ آج شرک کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آج اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ کس دور میں ہیں ہم؟ اتنا شاندار دور، علم بہت زیادہ ہے لیکن سمجھتا کوئی نہیں۔ تو انشاءاللہ بھائیو اس علم کی طرف آؤ، یہ کمزوری ہے، یہ بہت بڑا مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان ایک ماحول دیا، اسی میں عزم کر لو کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے انشاءاللہ علم کو سیکھوں گا۔ علم آئے گا تو بھائیوں پھر عمل بھی اچھا ہو جائے۔ اب علم کے بغیر عمل کیا ہے؟ خالی تھکاوٹ ہی ہے نا۔ بڑے لوگ بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں، کیا فائدہ ان کو؟ بڑے بڑے چلے کاٹتے ہیں، کیا فائدہ ان کو؟ کیونکہ دلیل نہیں ہے۔ جو عمل دلیل کے ساتھ ہوتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے، وہ مقبول ہوتا ہے، اس میں حسن ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے واقعی اللہ کا ڈر بھی علم کے ساتھ ہے، انشاءاللہ عمل سنت کے مطابق انشاءاللہ، کیونکہ عمل پر بھائیوں پرکھ ہونی ہے۔ قیامت والے دن میزان میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال۔ دنیا میں زندگی کس لیے دی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا، چیک کرنا، پرکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ ذرا برابر نیکی کرو گے اللہ بدلہ، ریوارڈ، صلہ، ثواب، اجر تمہیں دے گا، اور اگر تم برائی کرو گے اللہ پکڑ لے گا۔ اعمال پر فیصلے
किरामन कातिबीन अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं, जो तुम अमल करते हो वो नोट कर रहे हैं। इसलिए भाइयों अपने इल्म को अच्छा बनाओ ताकि तुम्हारे अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल अमल बन जाए, और इस पर इस्तकामत इख्तियार करनी है। जिस नेक अमल को अल्लाह ने आपको करने की तौफीक दे दी, अल्लाह से फिर दुआ करनी है, अल्लाह इन अमाल को कबूल भी फरमा और अल्लाह ताला मुझे हिफाजत करने की भी तौफीक अता फरमा। इसके बाद भाइयों इंशाअल्लाह हमने इल्म भी अमल भी, इसके बाद घर में नहीं बैठना। इस्लाम हमें, दीन हमें, अल्लाह हमें कहता है बाहर निकलो। ये कुड़ते हैं, परेशान होते हैं, बड़ा दुख होता है, बेदीनी है, मुआशरे खराब है, हालात खराब है, घर के अंदर बेपरदगी है, सब कुछ है, हम सब रोना रोते हैं। भाई इस रोना रोने का कोई फायदा नहीं। अज़म करो कि मैं इंशाअल्लाह इस्लाह करूंगा। मैं क्या करूंगा? इस्लाह करूंगा। इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्तताअत, जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं इंशाअल्लाह इस्लाह करूं। मैं दावत लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाऊं। नसीहत से नफा होता है, मिलता है ना। फज़किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अल मोमिनीन, नसीहत से मोमिन को नफा मिलता है। तो हम भी इंशाअल्लाह नसीहत करेंगे। वमन नासर कौलन मिम्मन दा इलल्लाह, उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। हम भी अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, लेकिन कैसे? चोटें लगाकर, ज़रबे लगाकर, फतवे लगाकर, ये काफिर है, ये फासिक है, ये मुनाफिक है, ये मुशरिक है, ये बिद्दी है, ये कौन सी दावत जो हम लेकर चलते हैं, इससे कौन आपके करीब आए? ये तो कोई असलूब दावत नहीं, ये तो कोई नबी तरीक नहीं जो आज हमारे अंदर है। इसकी बुनियाद पर ग्रोह बन गए, फिरके बन गए, तासुबात खड़े हो गए, लड़ाइयां झगड़े पैदा हो गए, और आज हम आपस में ही लड़ते चले जा रहे हैं। मुसलमानों का इत्तेहाद खत्म, पारा पारा हो चुका है इत्तेहाद। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को अपना भाई समझो, उससे मोहब्बत किया करो कि उसने कलमा पढ़ा है। आज अभी एक ईसाई आए और कलमा पढ़ लिया, आप खुश होते हैं ना? तो जो 20 साल से 30 साल से कलमा पढ़ रहा है, उस पर खुशी नहीं आप कि यार वो मुसलमान है, कलमा पढ़ता है। हमारे यहाँ तो पता नहीं समझते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा अहले हदीस हूँ, मैं ही अहले हक हूँ, मैं ही अहले सुन्नत हूँ। इस बेचारे को क्या पता नहीं अल्लाह ने माफ करना है या नहीं। इन्होंने माफ कर देता है फिर अल्लाह सारे को माफ कर दे। और भाई ऐसे जुमले जुबान पर ना निकाला करें। अगर आपने किसी पर ऐसा फतवा लगाया, हदीस में आता है अल्लाह उसको तो जन्नत में भेजेंगे, तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम कौन होता है फैसले करने वाला? हदायत के फैसले मेरे रब के पास हैं। हमारा काम दावत देना है। ये निकलो मेरे भाइयों ग्रहों से, फिरकों से, मसले अलग होगी। इतने तासुबात कौमियत पर, वतनियत पर, लसानियत पर, सुबाइयत पर, असलियत इतनी ज्यादा फैला दी। सियासत पर पार्टियां बनाकर लड़ते जा रहे हैं। कोई डुंगरी में जाता है उसके पीछे चलते हैं। आपस की लड़ाइयां खत्म नहीं। फौज, अदारे, अवाम, हर पार्टी एक दूसरे पर तबसरे। मेरे भाइयों ये क्या है? अल्लाह का हुक्म क्या है? फला तनाज़ो वतफशलू वतज़हब रिहुकुम, जब तुम लड़ोगे तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। उखड़ी पड़ी है। पूरी दुनिया के मुसलमान देख लें, ट्यूनिस देख लें, लीबिया देख लें, अल्जायर देख लें, फिलिपाइन देख लें, इरिट्रिया देख लें, बर्मा देखें, शाम देखें, इराक देखें, अफगानिस्तान में लाखों शहादतें, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हादसेदार कश्मीरी, और आप गजा और फलस्तीन आपके सामने है। यह है दुश्मन का हदफ जो हमने उसको आसान कर दिया। वो तो हमारी कमजोरियों से फायदा उठा रहे और हम आपस में लड़ते जाएंगे। देख लो इस वक्त अगला टारगेट आप है पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या खेल खेला जा रहा है? पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान का वो मुस्तकबिल है? पाकिस्तान पर बातें, पाकिस्तान पर तबसरे, भागो यहाँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। और भाई पाकिस्तान इस्लाम के बाद आपके पास सबसे बड़ी नेमत। इस पाकिस्तान को पढ़ो, इसकी बुनियादों में शुहदा का खून है। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद वो खित्ता है, वो इलाका है जो मादनियात से भरा हुआ है। समुंदर इसके पास है, सहरा इसके पास है, दरिया इसके पास है, शानदार मौसम इसके पास है, फल इसके पास है, टेलर इसके पास है, मिसाइल इसके पास है, एटम बम इसके पास है, दुनिया की सुपर ताकतों से लड़ने की ताकत इसके पास है। सिर्फ ताकत नहीं, लड़कर उनको क्या किया? रूस को टुकड़े टुकड़े किया।
امریکہ بہادر نیٹو فورسز کے ساتھ یہاں آ کر چوٹیوں پر بیٹھنا چاہتا تھا اپنا ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے، بھاگ گیا۔ کہاں گیا اس کا ورلڈ آرڈر؟ ہندوستان اس خطے میں کس سے ڈرتا ہے؟ پاکستان سے۔ آج حماس کے مجاہدین کی مدد کرنے والی کون؟ پاکستانی فوج۔ آج یہ سارا پاکستان پر نزلہ ڈال رہے ہیں، سارا عالم کفر اس وقت فوکس کیا ہوا پاکستان کہ پاکستان کو پیرالائز کرنا ہے، اس کو آئی ایم ایف کے پھندوں میں، فیٹف کے مسئلوں میں آپس میں الجھا کر، لڑا کر، کمزور کر کے۔ آج دیکھ لو پاکستان کے اندر پروپیگنڈے، یہ سارا میڈیا آپ کا نہیں ہے، میڈیا کن کا ہے؟ ان کی ڈوریں کس کے ہاتھوں میں؟ چینل خریدے جاتے ہیں، اینکر خریدے جاتے ہیں، پاکستان میں مایوسی پھیلائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کھیل ہے، یہ جنگ ہے۔ نظریاتی طور پر آپ کو مفلوج کیا جا رہا ہے، مایوسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بھائی حوصلے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ ایک جنگ ہے۔ آپ تو ہمیشہ کامیاب رہے، آپ کو میرے بھائیوں اللہ نے ہمیشہ کامیابی دی۔ ان جنگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا۔ آپ کے نظام تعلیم کو بدل رہے، نصابوں کو بدل رہے، سوچوں کو، کلچر دیکھ لو ہمارے نوجوان، مخلوط تعلیم دے دی، بچے بچیوں میں دیکھ لو کیا حال، حیا ہی ختم ہوتی چلی جائے۔ یہ انداز ہے ان کے۔ اب جنگ یہ ہے، سب سے سستا میڈیا پاکستان میں، سب سے پیکج سستے۔ آپ کو گندی فلمیں دیکھو، ڈرامے لے کے، کبھی سینمے ہوتے تھے، وی سی آر ہوتے تھے، اب ہر ایک کے ہاتھ میں فلمیں، ڈرامے۔ یہ ہے بیداری، یہ ہے دشمن کی یلغار جس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے لیے سمجھو، انشاءاللہ اس پاکستان کا دفاع، یہ عالم اسلام کی امید کی کرن، انشاءاللہ اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اس نے لیڈ کرنا ہے۔ اور بھائیوں دشمن سے مقابلے آپ نے کرنے ہیں، انشاءاللہ فلسطینیوں کی پشتیبانی آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ توفیق دے گا، اللہ رستے بھی دے گا۔ یہ ناامیدی ختم کریں۔ آپ کا آج کے بعد میڈیا بھائیوں سن لو، اللہ کا قرآن اس کو اپنا میڈیا بنا لو، پورا قرآن پڑھو، کبھی بھی آپ کا حوصلہ نہیں ٹوٹے گا۔ پورا قرآن پڑھ لیں۔ اللہ حوصلے کی باتیں کرتا ہے، اللہ کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے اتحاد بنائے، بلاک بنائے، مل گئے، مذاہب اکٹھے ہو گئے، خربوں ڈالر کے بجٹ بنا لیے، ڈرنا نہیں ہے تم نے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت نہ ہارنا، حوصلے نہ چھوڑنا، ان سے ڈرنا نہیں ہے، مرعوب نہیں ہونا۔ میں تمہیں غالب کروں گا، وَاللَّهُ مَعَكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، غلبے دوں گا، فتوحات دوں گا، کامیابیاں دوں گا۔ بس تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کنتم مومنین، مومن بن کر رہا۔ اور یہ قرآن پڑھو، اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی بات بھی دکھا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ تمہارا کام پھینکنا ہے، تیر پھینکو، آگے لگانا کس کا کام ہے؟ اللہ کے پاس لشکر ہے، اللہ کے پاس قوت ہے، اللہ سے ہم لوگ لگائیں۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام بنائی چلی، کس کے ساتھ تعلق جوڑا؟ اللہ کے ساتھ۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ بیٹا بھی دے دیا، بنائی بھی دے دی۔ یونس علیہ السلام کو دے، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، اللہ کو پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے نجات دی یا نہیں دی؟ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر اکیلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ بھائی کیا اللہ آج مدد نہیں کریں گے؟ آج بھی اللہ کا وعدہ اسی طرح ہے بھائیوں، میرے مسلمان ساتھیوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم اپنی اصلاح کر لو، تم اپنی جوانیاں، قربانیاں، صلاحیتیں، اموال، بیٹے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں زمین میں حکومتیں اور خلافتی عطا فرماؤں۔ آج بھی اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جب تم نکلو گے ایک نہیں کئی راستوں سے، اللہ تمہیں کامیابی دے کر منزل پر پہنچا دے گا۔ ان کی کوئی تدبیریں کامیاب نہیں ہوگی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بھائیو مایوس ہونا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، یہ شہادتیں ہو رہی ہیں، ان شہادتیں مسلمانوں کا اعزاز ہے، نقصان نہیں۔ انشاءاللہ شہادتوں کے ساتھ تحریکیں کھڑی ہوتی ہیں، انشاءاللہ غزوہ ہند کے ساتھ ہندوستان کی فتح کی نوید پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بھی فرمایا اس محاذ میں، فلسطین کے محاذ میں وہ وقت بھی انشاءاللہ آئے گا جب پتھر بھی بولے گا، درخت بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اے اللہ کے بندے آ اس کو آ کر قتل کر۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے۔ تو آؤ میرے محترم بھائیوں، ہم بھی عزم کریں، ہم بھی آج کے بعد اپنی سوچوں کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی محبت میں لے کر کہ آج کے بعد اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کریں گے۔ یہ صرف اپنی گھر تک، ذات تک، جاب تک، ہٹی دکان تک، کھیت کھلیان برپوں تک نہیں، امت کی فکر میں جیئیں گے، اس پر کھڑا کریں گے، وحدت اتحاد کی فضا انشاءاللہ قائم کریں۔ اللہ ہمیں کردار دے گا۔ تو بھائیوں آؤ ہم سب مل کر دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے۔ ہم مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، باتوں کی حد تک نہیں۔ الحمدللہ جماعت کا مسلم میڈیکل مشن الحمدللہ اندر بھائی کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہمارے بھائی جو جہاد کے اندر ہمارے ساتھ ہیں، فلسطین سے بھی بھائی آئے تھے ماشاءاللہ، آج وہ اندر نیٹ ورک کے اندر کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ریلیف کا کام، سحری افطاری کا، راشن کا، میڈیکل کیمپ کا، سارے۔ تو میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا یہ رمضان اس میں اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ سب کچھ اپنے غزہ کے بھائیوں کے نام کریں، جو کچھ بھی ہے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو ترغیب دلائیں تاکہ بھائیوں ہم ان کی سپورٹ کر سکیں۔ یہ صرف مالی سپورٹ ہے، عزم کرنا ہے اپنے بچوں کو آج جا کر میٹنگ کرنی ہے کہ بیٹا میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں کہ تم فلسطین کے بچوں کا بدلہ، ان کی شہادتوں کا بوجھ جو ہمارے کندھوں پر ہے اس کا بدلہ تم نے لینا ہے انشاءاللہ۔ میں تمہیں آج کے بعد وقف کرتا ہوں۔ ابھی یہ میرا بھائی تھا، ان کے والد صاحب ملے، چھوٹا سا بچہ، میں ان کے گھر گیا، کہنے لگا امیر صاحب یہ بچہ میں نے آج وقف کر دیا جہاد کے لیے، اس سے آپ کام لیں۔ میرے بھائیوں ایسی مائیں ہماری تاریخ میں ہے نا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ، 4 بیٹے جن کو دودھ پلایا، چاروں کو روانہ کیا، چاروں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ہماری جماعت میں، لشکر میں کتنی ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے اپنے لختے جگر 1 نہیں 2 نہیں 3 بیٹے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ یہ تاریخ ہے جہاد کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ میرے بھائیوں کامیابیاں ملنی ہیں۔ خالی دعووں سے، نعروں سے، مذاکراتوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوئے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دلیں کھول دے، اللہ رستے کھول دے۔ انشاءاللہ اس کے اندر اللہ ہمیں توفیق دے کہ انشاءاللہ ہمارے بیٹے بھی، ہم خود بھی، ہمارے مال بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کام آ جائے اور قبول کر لے۔ تو بھائیو یہی گزارش ہے کہ انشاءاللہ یہ ایام جو ہمارے پاس ہیں اس کی اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے، توبہ استغفار کریں گے، استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت اور برکت۔ نادم، شرمندہ، رو کر کے، ڈرا کر، آنسو بہا کر رب کو منائیں۔ 2-3 دن آپ کے پاس ہے، خوب اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں اور انشاءاللہ اپنے معاملات کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، قرآن سے تعلق بنائیں، نبی کی سیرت کو اپنائیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کی دعوت کو پیش کریں، اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کریں، دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ کی محبت میں آئیں اور جو کچھ ہو سکتا ہے قربانیوں کے جذبوں کے ساتھ میدانوں کے اندر آگے بڑھنے کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ بارک اللہ فیکم، الحمدللہ۔